السلام علیکم طالبات. گورنمنٹ کالج فار ویمن ایف بلاک سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی سے میں ہوں آپ کی ٹیچر سمینہ اشرف. آج ہم پڑھیں گے اسیسمنٹ ان ڈیولپمنٹل سائیکالوجی یعنی نموئی نفسیات میں جائزہ. یہ تو آپ جانتی ہیں کہ اسیسمنٹ یعنی جائزے سے کیا مراد ہے. پروسیس آف گیننگ کمپلیٹ انفارمیشن اباؤٹ دا پرسن، یعنی کسی فرد کے بارے میں مکمل طور پر معلومات حاصل کرنا. جب ڈیولپمنٹل یا نموئی میدان میں جائزہ لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمپلیٹ ایویلویشن آف اے چائلڈز فزیکل، انٹلیکچوئل، لینگویج، سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ، یعنی کسی بچے یا نوجوان کی جسمانی، وقوفی، زبان دانی کی، سماجی اور ہجانی نشو و نما کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا. کسی بچے یا نوجوان کے بارے میں ان معلومات کی ضرورت کیوں پڑتی ہے یا جائزے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، یہ ایسی صورتحال میں ہوتا ہے جب ماں باپ یا استاد یہ محسوس کرتے ہیں کہ بچے یا نوجوان کے اندر مندرجہ ذیل میدانوں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. مثلا ان کی کوگنیٹو فنکشننگ یعنی ان کی جو وقوفی جو عمل ہے، یعنی جو ان کی ذہانت کے کو استعمال کرنے کا جو عمل ہے، اگر اس میں کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. لرننگ یعنی ان کی جو سیکھنے کا عمل ہے وہ اگر ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا. اٹینشن یعنی اگر توجہ میں مشکلات ہیں. بیہیویئر جو کہ اسکول میں، گھر پہ یا دوستوں کے ساتھ ہے، اگر اس میں مسائل ہیں تو عام طور پر بچے یا نوجوان کو اسیس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ان مسائل کو دور کیا جا سکے اور ان کی وجوہات جان کر ان کو دور کیا جا سکے. یہ اسیسمنٹ کن کن ایریاز میں کی جاتی ہے؟ انٹیلیجنس یعنی ذہانت کو ناپا جاتا ہے. اچیومنٹ یعنی کارکردگی اسکول کی جو ہوتی ہے. ایپٹیچیوڈ یعنی خصوصی رجحان. اٹینشن اینڈ کنسنٹریشن یعنی توجہ، میموری، یادداشت. ایموشنز اینڈ فیلنگز یعنی اس کے ہجانات اور احساسات. اور بیہیویئر یعنی کردار. ان معلومات کو حاصل کرنے کے لیے کون کون سے طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو انٹرویو کا طریقہ استعمال کیا جائے گا. انٹرویو کیا ہوتا ہے کہ یہ 1 to 1 ایک میٹنگ ہوتی ہے، روبرو ملاقات ہوتی ہے، جس میں کہ ماہر نفسیات بچے سے، اس نوجوان سے یا اس کے پیرنٹ سے یا اس کے ٹیچر سے سوال جواب کرتا ہے اور بچے یا نوجوان کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے. انٹرویو 3 طرح کا ہو سکتا ہے: اسٹرکچرڈ، سیمی اسٹرکچرڈ یا انسٹرکچرڈ. بچوں یا نوجوانوں کے بارے میں کیس ہسٹری انٹرویو بھی لیا جا سکتا ہے. کیس ہسٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کی موجودہ صورتحال یا اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ماضی، بلکہ اس کی پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک کے تمام تر اہم واقعات، ان سب کے بارے میں معلومات لی جاتی ہیں اور جو بھی مسائل اس دوران میں پیش آئے ہوتے ہیں ان کو بھی جاننے کی کوشش کی جاتی ہے. آبزرویشن یعنی مشاہدے کا طریقہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. بچے یا نوجوان کو گھر پر یا اس کے اسکول پر یا پلے گراؤنڈ میں یا جہاں پر بھی وہ زیادہ اپنا ٹائم گزارتا ہے وہاں اس کے کردار کا بغور مشاہدہ کیا جاتا ہے. انٹرویو کے دوران بھی اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بارے میں اہم معلومات حاصل کی جاتی ہیں. مشاہدے کے دوران بہت ساری ایسی باتیں بھی پتہ چل سکتی ہیں جن کا اظہار بچہ اپنے منہ سے نہیں کر سکتا، یعنی انٹرویو میں جن باتوں کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا. مثلا بچے کے جو تاثرات ہیں، اس کی جو فیلنگز ہیں، اس کے چہرے کے جو ایکسپریشنز ہیں، اس کا ڈپریشن، اس کی انگزائٹی، اس کے خوف وغیرہ، ان سب کو اس کے کردار سے اور اس کے جو باڈی لینگویج سے، اس کے لہجے یا اس کے جو بات کرنے کی جو ٹون ہے، اس سے آبزرویشن کے ذریعے اخذ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے انفنٹس ہیں، نومولود بچے یا ٹوڈلرز یا پری اسکولرز وغیرہ، تو ان کے لیے تو بنیادی طور پر آبزرویشن کا طریقہ ہی استعمال کیا جاتا ہے. مثلا جیسے اگر ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ دیکھنی ہے کہ بچہ کس طرح بیٹھنا سیکھتا ہے، کس طرح چلنا سیکھتا ہے، یا اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کی لینگویج ڈیولپمنٹ کس طرح ہوتی ہے، یا پری اسکول میں وہ دوسرے اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے اور اس کی سوشل جو اس کا بیہیویئر ہے وہ کیسا ہے، تو یہ سب باتیں ایسی ہیں جو کہ آبزرویشن یا مشاہدے کے ذریعے ہی پتہ چل سکتی ہیں. کیونکہ بہت چھوٹے بچے کا نہ تو ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے، نہ اس سے انٹرویو لیا جا سکتا ہے. اس کا صرف مشاہدہ ہی کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کی آبزرویشن ہی کی جا سکتی ہے.
بیہیورل اسیسمنٹ بھی ایک خاص طریقہ ہے، یعنی کردار کا جائزہ جو عام طور پہ بچوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے پرابلم بیہیویئر اگر کسی بچے میں ہے تو اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ بچے کے کردار کا اور اس کے ارد گرد کے لوگوں اور اس ماحول کا بغور جائزہ لیا جاتا ہے، اور بچے کا جو پرابلم بیہیویئر ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کب اور کیسے پیدا ہوتا ہے. مثلا جیسے نیگیٹیوزم یعنی ضد کرنے کا اگر بیہیویئر بچے میں پایا جاتا ہے تو وہ بیہیویئر آبزرویشن کے ذریعے دیکھا جائے گا کہ وہ کیوں، کب اور کیسے پیدا ہوتا ہے. اور اس کے دوران عموماً یعنی اس کردار کے پیدا ہونے کی وجوہات بھی معلوم ہو جاتی ہیں. یعنی بیہیورل اسیسمنٹ کے دوران یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ ہمیشہ اپنی ماں کے سامنے ضد کرتا ہے اور وہ پری اسکول میں اپنے ٹیچر کے سامنے بالکل ضد نہیں کرتا. اس کے بعد ہے ٹیسٹوں کا استعمال، یعنی آزمائشوں کا استعمال. ٹیسٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہ خاص قسم کی سچویشن ہوتی ہے جو کم وقت میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں. عام طور پر سوالات پر مشتمل ہوتے ہیں. بعض اوقات خاص قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ فرد سے کروائی جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو جاتی ہیں. ٹیسٹ کون کون سے ہم لے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اچیومنٹ کے لیے ٹیسٹ استعمال کیے جا سکتے ہیں. اچیومنٹ کا مطلب ہے حصول، یا دوسرے الفاظ میں اسکول کے جو مضامین ہوتے ہیں ان کے اوپر کتنا عبور حاصل کیا ہے. جو آپ کی ٹیچر جو آپ سے ٹیسٹ لیتی ہیں یا جو سال کے اینڈ پہ جو آپ کے امتحانات ہوتے ہیں وہ اچیومنٹ ٹیسٹ ہی ہوتے ہیں. لیکن یہ اچیومنٹ ٹیسٹ تو اسکول میں ٹیچرز لیتے ہیں نا، تو ماہر نفسیات بھی اچیومنٹ ٹیسٹ، انہوں نے اسٹینڈرڈائزڈ قسم کے اچیومنٹ ٹیسٹ بنائے ہوئے ہوتے ہیں جو وہ بچوں کے لے سکتے ہیں، اور یہ ہر عمر اور ہر کلاس کے مطابق ہوتے ہیں، اور ہر عمر اور کلاس کے مطابق یہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد انٹیلیجنس یعنی ذہانت بہت اہم چیز ہے بچوں کی نشو و نما میں. اور اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ بچے کی جو وقوفی صلاحیتیں ہیں وہ نارمل طور پر نشو و نما پا رہی ہیں یا نہیں، تو اس کے لیے ذہانت کا ٹیسٹ استعمال کرنا ہوگا. اگر بچوں کی ذہانت دیکھنی ہو تو اس کے لیے اسٹینفورڈ بینے اور ویس یعنی ویکسلر انٹیلیجنس اسکیل فار چلڈرن، WPPSI ویکسلرز پرائمری اینڈ پری اسکول اسکیل فار انٹیلیجنس. اس کے علاوہ بچوں کے لیے ایک اور ٹیسٹ ہے KABC. اس طرح ڈرا اے مین ٹیسٹ بھی ذہانت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. نشو و نما کے مسائل یا ڈیولپمنٹ کے مسائل عام طور پر بچوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو اس لیے ہم بچوں کے ٹیسٹوں کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن نوجوانوں کی اور بڑوں کی ذہانت کے ٹیسٹ کے لیے ویز استعمال کیا جا سکتا ہے. بچوں اور نوجوانوں کا ایپٹیچیوڈ یا خصوصی رجحان بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات مسائل ایپٹیچیوڈ کی وجہ سے پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ اپنے ایپٹیچیوڈ کے مطابق مضامین نہیں پڑھ رہا ہوتا، یا بعض اوقات اس کے خصوصی رجحان کو دبا دیا جاتا ہے. ایپٹیچیوڈ کو معلوم کرنے کے لیے DAT اور GAT بھی. ڈیولپمنٹل یا نشو و نمائی ایریا میں پرسنالٹی یعنی شخصیت کو جانچنا بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. بچوں کی شخصیت کو جانچنے کے لیے CAT اور TAT استعمال کر سکتے ہیں. TAT آپ کو پتہ ہے کہ تصویروں پر مشتمل ہوتا ہے جس کے بارے میں ایک کہانی بیان کرنی ہوتی ہے. CAT بھی تصویروں پر ہی مشتمل ہوتا ہے، لیکن اس میں تصویریں جانوروں کی ہوتی ہیں اور یہ چھوٹے بچوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح ایک ٹیسٹ ہے MAPI یعنی ملن ایڈولیسنٹ پرسنالٹی انوینٹری. یہ نوجوانوں کی شخصیت کو میئر کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. بچوں میں ڈپریشن کی اسیسمنٹ کے لیے چلڈرنز ڈپریشن انوینٹری ایک بہت اچھا ٹیسٹ ہے. اسی طرح انزائٹی اور سٹریس اسکیلز جو ہیں یہ بھی بچوں کے اندر تشویش اور دباؤ کی موجودگی کو اسیس کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح کچھ اور ٹیسٹ ہیں جو کم عمر افراد کے لیے بنائے گئے ہیں، یعنی بچوں کے لیے. چائلڈ بیہیویئر چیک لسٹ ہے، وائن-لینڈ اڈاپٹیو بیہیویئر اسکیل ہے، ایچنبیک چائلڈ بیہیویئر چیک لسٹس ہیں، چائلڈہڈ آٹزم ریٹنگ اسکیل وغیرہ. یہاں ہم نے زیادہ تر بچوں کے ٹیسٹوں کا ذکر کیا ہے، لیکن جوانوں اور بڑوں کے لیے اگر ہم نے ان کی پرسنالٹی وغیرہ کو میئر کرنا ہو تو اس کے لیے وہی ٹیسٹ استعمال ہوں گے جو ہم اس سے پہلے کلینکل یا کاؤنسلنگ سائیکالوجی کی اسیسمنٹ میں پڑھ چکے ہیں، یعنی MMPI جو کہ ایک ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے جو کہ نارمل اور اب نارمل لوگوں کے درمیان ڈفرینشیٹ کرتا ہے. اس طرح CPI 16PF EPPS وغیرہ یوز کیے جا سکتے ہیں. لیکن ڈیولپمنٹل اسیسمنٹ میں ہم نے خاص طور پر بچوں کی اسیسمنٹ کرنے کے جو طریقے ہیں ان کے اوپر زیادہ زور اس لیے دیا ہے کیونکہ نشو و نما کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ نشو و نما کے شروع کے ادوار میں یعنی بچپن میں زیادہ پیش آتے ہیں. تو اس وقت
یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ بچے کی نشو و نما صحیح خطوط پر ہو رہی ہے یا نہیں۔